سب سے پہلے درود اور سلام ہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کسی نے سوال کیا ہے عاشورہ کے روزہ کے متعلق کہ یہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے اور اس روزے کی رکھنے کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، حرمت والے 4 مہینے ہیں جن میں سے محرم جو ہے وہ بھی حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، اور محرم جو ہے اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں جن میں سے 3 مہینے پے در پہ حرمت والے ہیں جن میں ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم شامل ہے۔ اس مہینے میں سب سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ انسان گناہوں سے بچا رہے، کیونکہ ان مہینوں میں اگر کوئی گناہ کرے گا تو اس کو زیادہ گناہ ہوگا۔ اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے اس کی نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کیا جاتا ہے۔ اور حدیث سے عاشورہ کا روزہ بالکل ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ باقی قوم جو ہے یعنی کہ یہود اس دن یعنی کہ 9 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ تو جب پوچھا گیا کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو لوگوں نے فرمایا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے آزادی ملی تھی اور اس خوشی میں وہ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں، اس لیے 9-10 محرم کا روزہ میں اگلی بار رکھوں گا۔ اور ایک اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو کوئی بھی 9-10 محرم کا روزہ رکھتا ہے یعنی کہ عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے جب رمضان کے روزے فرض نہیں کیے گئے تھے، تو تب عاشورہ کا روزہ فرض میں تھا۔ اس کو چھوڑنا بھی گناہ میں شامل تھا، لیکن اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ فرض کر دیا گیا یعنی کہ رمضان کے روزے جب فرض کر لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے اس دن روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ اب یہ ہم پہ ہے کہ اگر ہم سال بھر کے گناہ کو معاف کروانا چاہتے ہیں تو ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ اگر ہم 9-10 محرم کا روزہ نہیں رکھتے تو کم سے کم 10 یا 11 محرم کا روزہ رکھیں۔ اگر زندگی میں کبھی بھی ایسا نہیں کیا تو کم سے کم ایک بار ضرور ایسا کر لیں، کیونکہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے۔ کبھی کبھی ہم بہت سے ایسے کام چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمیں کم سے کم ایک دفعہ وہ سنت اپنانی چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔